السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جس نے واقعی آپ کہہ لیں سوچ کے دروازے کھولے کئی لوگوں کے لیے۔ برٹرینڈ رسل کی میں مسیحی کیوں نہیں ہوں اور مذہب اور متعلقہ موضوعات پر دیگر مضامین۔ جی بالکل۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں، یہ 20ویں صدی کے ایک بہت بڑے فلسفی، منطق دان اور سماجی نکات کے خیالات کا ایک طرح سے نچوڑ ہے۔ اور رسل صاحب جانے بھی اپنی بے باک سوچ اور خاص طور پر مذہب پر اپنے غیر روایتی خیالات کی وجہ سے جاتے ہیں۔ یقیناً وہ منطق میں، ریاضی میں، سماجی مسائل پر، امن کی تحریک میں ہر جگہ نمایاں تھے، اور ان کی پہچان یہ تھی کہ وہ مروجہ باتوں کو، عقائد کو چیلنج کرتے تھے، خاص طور پر مذہب اور اخلاقیات کو۔ یہ کتاب اصل میں ان کے مختلف مضامین، لیکچرز اور کچھ بحثیں بھی ہیں، ان سب کا مجموعہ ہے، اچھا، جسے پال ایڈورڈز نے مرتب کیا تھا۔ تو عنوان سے تو لگتا ہے کہ یہ صرف مسیحیت کے بارے میں مسیحی کیوں نہیں ہوں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اور بھی چیزیں ہیں؟ جی ہاں بالکل۔ عنوان تو ان کے ایک بہت مشہور لیکچر سے لیا گیا ہے جو انہوں نے 1927 میں دیا تھا، لیکن کتاب میں خدا کے وجود، مرنے کے بعد زندگی یعنی بقائے دوام، مذہب کا تہذیب پر کیا اثر رہا، جنسی اخلاقیات، سوچ کی آزادی، بہت کچھ ہے۔ کافی وسیع دائرہ ہے۔ بہت وسیع۔ رسل نے خود بھی کتاب کے شروع میں 1956 میں لکھا تھا کہ وہ یہ تحریریں دوبارہ کیوں چھاپ رہے ہیں۔ اچھا، کیا وجہ بتائی انہوں نے؟ انہوں نے واضح کیا کہ وہ مذہب کے بارے میں اپنے پختہ یقین کا آپ کہہ لیں اعادہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے مذاہب ہیں، مسیحیت، اسلام، بدھ مت، کوئی بھی ہو، وہ نہ صرف غیر حقیقی ہیں بلکہ نقصان دہ بھی ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت سخت موقف ہے۔ جی بہت، اور یہ آج بھی بہت سے لوگوں کے لیے ظاہر ہے چونکا دینے والی بات ہے۔ اور جو ایڈیٹر تھے پال ایڈورڈز، انہوں نے بھی کچھ کہا اس بارے میں؟ جی، انہوں نے بھی اپنے تعارف میں لکھا کہ اس زمانے میں، خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ میں، ایک طرح کی مذہبی قدامت پرستی کی لہر تھی، تو اس کے جواب میں ایک عقلی، ایک غیر مذہبی نقطہ نظر پیش کرنا ضروری تھا۔ تو کتاب کا ایک خاص پس منظر بھی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک ضروری بات اپنے سننے والوں کے لیے۔ جی ضرور۔ یہ جو آڈیو آپ سن رہے ہیں، یہ مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے بنائی گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ کا تلفظ یا مذکر مؤنث کا استعمال وہ 100% درست نہ ہو۔ جی ہاں، یہ ٹیکنالوجی ابھی نئی ہے، تو اس کا مقصد صرف تعلیمی ہے، معلوماتی ہے، تاکہ ہم ان اہم خیالات کو سمجھ سکیں اور ان پر بات کر سکیں۔ بالکل۔ تو آج ہمارا مقصد ہے کہ اس کتاب کا اور رسل کے جو بنیادی دلائل ہیں ان کا ایک تعارف پیش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کن بنیادوں پر اپنا موقف قائم کرتے ہیں۔ جی تو پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے کتاب کا عنوان ہے۔ رسل خود کو مسیحی کیوں نہیں سمجھتے تھے؟ دیکھیے، رسل اپنے مضمون میں مسیحی کیوں نہیں ہوں میں 2 بنیادی شرطیں بتاتے ہیں مسیحی ہونے کے لیے۔ اچھا۔ اول تو خدا کے وجود پر یقین، اور دوسرا روح کے امر ہونے پر، یعنی مرنے کے بعد بھی زندہ رہنے پر یقین، بقائے دوام جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ 2 بنیادی باتیں نہیں مانتا، اسے صحیح معنوں میں مسیحی نہیں کہا جا سکتا۔ اور ظاہر ہے وہ ان دونوں سے اتفاق نہیں کرتے تھے؟ بالکل نہیں، لیکن وہ ایک تیسری شرط بھی بتاتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ مسیحی ہونے کے لیے مسیح کے بارے میں بھی ایک خاص نظریہ رکھنا ضروری ہے، کم از کم یہ ماننا کہ مسیح بھلے خدا نہ ہو لیکن تمام انسانوں میں سب سے بہترین، سب سے زیادہ دانش مند تھے۔ اور رسل یہ بھی نہیں مانتے تھے؟ نہیں، وہ اس سے بھی اتفاق نہیں کرتے۔ وہ خدا اور بقائے دوام کو تو خیر رد کرتے ہی ہیں، لیکن وہ مسیح کو بھی اخلاقی طور پر یا دانش مندی میں سب سے اونچا نمونہ نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ ان کی کچھ تعلیمات اچھی تھیں۔ یہ تو واقعی بڑے بنیادی قسم کے اختلافات ہیں۔ اچھا، ذرا خدا کے وجود والے نقطے پر آتے ہیں۔ فلسفے میں تو کئی پرانے دلائل ہیں خدا کے وجود کے حق میں۔ رسل ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی، رسل ان پرانے کلاسیکی دلائل کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں اور ان کو وہ منطقی طور پر کمزور پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جو علت اولا کا دلیل ہے نا، فرسٹ کاز آرگیومنٹ، کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، تو چلتے چلتے پیچھے جائیں تو کائنات کا بھی کوئی پہلا سبب ہونا چاہیے جسے خدا کہتے ہیں۔ جی، یہ تو سنا ہے۔ تو رسل سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی، اگر ہر چیز کا سبب ہونا ضروری ہے تو پھر خدا کا سبب کیا ہے؟ اور اگر کوئی چیز بغیر سبب کے ہو سکتی ہے تو وہ خود کائنات ہی کیوں نہیں ہو سکتی؟
یعنی دلیل کی بنیاد پر ہی سوال اٹھا دیا۔ بالکل، اسی طرح وہ ڈیزائن کا دلیل ہے، آرگیومنٹ فرام ڈیزائن۔ ہاں، کہ دنیا میں اتنا نظم و ضبط ہے، لگتا ہے کسی نے ڈیزائن کیا ہے۔ یہ تو بہت عام فہم دلیل ہے۔ رسل اسے بھی نہیں مانتے، وہ بلکہ تھوڑا طنزیہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ کیا یہ دنیا جس میں اتنی تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، آفتیں ہیں، ظلم ہیں، کیا یہ واقعی کسی ایسی ہستی کا بہترین شاہکار ہو سکتی ہے جو قادر مطلق بھی ہو اور سب کچھ جانتی بھی ہو اور لاکھوں سال سے محنت کر رہی ہو؟ اوہ! وہ پھر ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا حوالہ دیتے ہیں کہ جاندار چیزیں ماحول کے مطابق ڈھلتی ہیں، یہ نہیں کہ ماحول ان کے لیے خاص طور پر بنایا گیا ہے۔ تو گویا رسل کائنات میں کوئی پہلے سے طے شدہ منصوبہ یا مقصد نہیں دیکھتے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ بلکہ سائنس کی اس پیشگوئی کو بھی استعمال کرتے ہیں کہ آخر کار زمین پر زندگی ختم ہو جائے گی، نظام شمسی فنا ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر سب کچھ ختم ہی ہو جانا ہے تو پھر ڈیزائن کیسا، مقصد کیسا؟ صحیح۔ اور اخلاقی دلائل کے بارے میں وہ جو کہتے ہیں کہ خدا نہ ہو تو نیکی بدی کا پتہ کیسے چلے؟ رسل ان کو بھی رد کرتے ہیں۔ وہ ایک بڑا دلچسپ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا کوئی چیز اس لیے اچھی ہے کہ خدا نے اس کا حکم دیا، یا خدا نے اس کا حکم اس لیے دیا کہ وہ چیز خود ہی اچھی تھی؟ یہ تو گہری بات ہے۔ اگر پہلی بات مانے تو پھر تو خدا خود اخلاقیات سے اونچا ہو گیا، اس کی مرضی ہی اخلاقیات ہے۔ اور اگر دوسری بات مانے تو پھر اخلاقیات خدا پر منحصر نہیں رہیں، وہ تو اپنی جگہ خود قائم ہے۔ واہ، یہ تو خدا کے وجود کے دلائل پر ان کی تنقید ہوئی۔ اب ذرا مسیح کے کردار اور تعلیمات کی طرف آئیں۔ آپ نے کہا کہ وہ انہیں بہترین اور دانشمند ترین انسان نہیں مانتے تھے، کیوں؟ جی دیکھیے، رسل یہ مانتے ہیں کہ مسیح کی کچھ تعلیمات بہت اچھی تھیں، جیسے برائی کا مقابلہ نہ کرو یا دوسرا گال پیش کر دو، لیکن وہ ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ خود مسیحی بھی ان پر کہاں پورا اترتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ رسل مسیح کی تعلیمات میں کچھ سنجیدہ آپ کہہ لیں خامیاں بھی دیکھتے ہیں۔ مثلاً پر یقین رکھنا۔ رسل کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جس میں ذرا سی بھی حقیقی ہمدردی ہو، وہ یہ کیسے مان سکتا ہے کہ لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب دیا جائے گا؟ تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسیح کی تعلیمات میں سختی تھی یا عدم برداشت؟ ہاں، وہ انجیل سے مثالیں دیتے ہیں جہاں مسیح اپنے مخالفین کے لیے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، بار بار جہنم کی آگ کا ذکر کرتے ہیں۔ رسل کہتے ہیں کہ یہ رویہ سقراط جیسا نہیں ہے، جو بہت تحمل والا تھا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جہنم کے عقیدے نے دنیا میں بہت ظلم پھیلایا ہے۔ اور کوئی مثال؟ وہ گدرینی سولوں والا واقعہ ہے انجیل میں، یا انجیر کے درخت کو بددعا دینے والا واقعہ۔ رسل ان واقعات پر بھی سوال اٹھاتے ہیں اور نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ مسیح اخلاقی اور دانشمندی میں وہ بلند ترین مقام پر نہیں تھے۔ وہ بدھا یا سقراط کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوئی اس پہلے مضمون کی بات جس سے کتاب کا نام ہے میں مسیحی کیوں نہیں ہوں۔ اس میں تو بنیادی طور پر عقائد اور شخصیت پر تنقید ہے، لیکن آپ نے شروع میں کہا تھا کہ کتاب میں اور بھی مضامین ہیں، تو کیا رسل نے مجموعی طور پر مذہب کے کردار پر بھی بات کی ہے؟ تہذیب پر اس کے کیا اثرات رہے؟ جی بالکل۔ ان کا ایک اور بہت اہم مضمون ہے، کیا مذہب نے تہذیب کے لیے مفید خدمات انجام دی ہیں؟ اس میں رسل کا بنیادی موقف یہ ہے کہ مذہب اصل میں ایک خوف سے پیدا ہوتا ہے، نامعلوم کا خوف، موت کا خوف، اور مجموعی طور پر انسانیت کے لیے فائدے سے زیادہ نقصان دے رہا ہے۔ نقصان دہ؟ حالانکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ مذہب نے ہی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ رسل مانتے ہیں کہ شروع میں شاید کیلنڈر بنانے یا فصلوں کا حساب رکھنے جیسی کچھ چیزوں میں اس کا کردار رہا ہوگا، لیکن مجموعی طور پر وہ اسے ترقی کی راہ میں ایک رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ کس طرح کی رکاوٹ؟ کیا دلیل دیتے ہیں وہ؟ وہ کہتے ہیں کہ جو منظم مذاہب ہوتے ہیں، یعنی چرچ یا مذہبی ادارے، وہ ہمیشہ طاقتور ہو جاتے ہیں، ایک مراد یافتہ طبقہ بن جاتے ہیں، اور پھر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور چونکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس حتمی سچائی ہے، اٹل سچائی، تو پھر وہ نئی سائنسی باتوں، نئی فکری سوچ یا اخلاقی ترقی کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ گیلیلیو کی مثال دیتے ہیں، ڈارون کی، حتیٰ کہ فرائیڈ کی نظریات کی بھی جو مذہبی مخالفت ہوئی۔ جی ہاں، یہ تو تاریخ میں ملتا ہے۔ ان کے خیال میں چرچ یا مذہبی ادارے اکثر اپنے بانی کی اصل تعلیمات سے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ اور صرف فکری ترقی نہیں، آپ نے اخلاقیات کا بھی ذکر کیا تھا۔ کیا رسل اخلاقی معاملات میں بھی مذہب
خاص طور پر چرچ پر تنقید کرتے ہیں؟ بہت شدید تنقید کرتے ہیں، خاص طور پر جنسیت یعنی سیکس کے معاملے میں۔ ان کا ایک مضمون ہی ہے ہماری جنسی اخلاقیات۔ اچھا۔ بنا دیا جو ٹوٹ ہی نہیں سکتا، چاہے کتنی ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ جنسی تعلیم کو روکا، ان سب سے لوگوں کو غیر ضروری تکلیفیں پہنچیں۔ وہ معنی حمل طریقوں کی جو مخالفت کی جاتی تھی اسے بھی اسی منفی سوچ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں کہ انسانی خوشی اور صحت سے زیادہ پرانے اصول اہم سمجھے گئے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ مذہب نے انسانی فطرت کو دبانے کی کوشش کی؟ بالکل۔ اور وہ جو گناہ کا تصور ہے نا، سن، اسے بھی بہت نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ کس لحاظ سے؟ ان کا کہنا تھا کہ یہ تصور لوگوں کو ایک طرح کا جواز دیتا ہے کہ وہ دوسروں پر تنقید کریں، ان کو سزا دلوائیں یا سزا ملنے پر خوش ہوں۔ وہ جو انسان کے اندر ایک سیڈسٹک پسندی ہوتی ہے نا، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر تسکین پانے والی، اس کو ایک مقدس بہانہ مل جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو گہری نفسیاتی بات ہے۔ وہ آتشک یعنی سفلس کی مثال دیتے ہیں کہ جب اس سے بچاؤ کا علم آ گیا تھا تو مذہبی لوگ اس علم کو پھیلانے کی مخالفت کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ گناہ گاروں کو ان کے عمل کی سزا ملے، بھلے اس چکر میں بے گناہ لوگ، بیویاں، بچے بھی بیماری کا شکار ہو جائیں۔ یہ تو واقعی بہت سخت تنقید ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا سوال جو مذہب سے جڑا ہے، مرنے کے بعد زندگی کا، روح کی بقا کا، کیا رسل اس پر بھی بات کرتے ہیں؟ جی ہاں، تفصیل سے کرتے ہیں۔ ان کا مضمون ہے کیا ہم مرنے کے بعد زندہ رہتے ہیں؟ تو ان کا کیا جواب ہے؟ رسل کا موقف بہت واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جسے ہم شخصیت کہتے ہیں یا روح، وہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، کوئی غیر مادی جوہر نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ بس ہماری یادوں، ہماری عادتوں، ہماری ذہنی حالتوں کا ایک تسلسل ہے، اور یہ سب براہ راست ہمارے دماغ کی ساخت اور اس کے کام کرنے پر منحصر ہے۔ تو ان کے خیال میں جب جسم مرتا ہے، دماغ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر شخصیت یا شعور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ منطقی طور پر یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے جسم مرنے پر سانس رک جاتی ہے، دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے، اسی طرح دماغ مرنے پر سوچ، یادداشت، شعور، یہ سب بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن لوگ تو صدیوں سے مانتے آئے ہیں کہ روح امر ہے، اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس یقین کی بنیاد عقل پر نہیں، جذبات پر ہے۔ سب سے بڑا جذبہ تو موت کا خوف ہے، اور دوسرا انسان کی اپنی اہمیت کا احساس کہ میں اتنا اہم ہوں، میں کیسے ختم ہو سکتا ہوں۔ ہیومن کنسیٹ جسے کہتے ہیں۔ جی، وہ اس خیال کو بھی رد کرتے ہیں کہ انسان کوئی بہت عظیم مخلوق ہے جسے فنا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات کو دیکھیں تو وہ تو انسانی اقدار سے بالکل لاتعلق نظر آتی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے ہماری۔ یہ واقعی ایک مکمل طور پر آپ کہہ لیں مادی اور عقلی نقطۂ نظر ہے۔ تو رسل نے مذہب پر فکری اور اخلاقی دونوں پہلوؤں سے اعتراضات اٹھائے ہیں۔ بالکل۔ وہ آخر میں خلاصہ بھی کرتے ہیں کہ مذہب پر بنیادی طور پر دو طرح کے اعتراضات ہیں، ایک فکری یعنی انٹلیکچول اور دوسرا اخلاقی یعنی مورل۔ فکری اعتراض کیا ہے؟ فکری اعتراض یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کے جو بنیادی عقائد ہیں نا، ان کے سچا ہونے کا کوئی معقول ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ اور اخلاقی اعتراض؟ اخلاقی اعتراض یہ ہے کہ مذاہب اکثر پرانے وقتوں کے بعض اوقات بڑے ظالمانہ ادوار کے اخلاقی اصولوں کو مقدس بنا کر قائم رکھتے ہیں، ایسے اصول جنہیں آج کا زیادہ ترقی یافتہ انسانی شعور قبول نہیں کرتا یا مسترد کر چکا ہے۔ برٹرینڈ رسل کی یہ کتاب میں مسیحی کیوں نہیں ہوں بلا شبہ ایک بہت اہم کتاب ہے جس نے سوچنے پر مجبور کیا۔ آج ہم نے کوشش کی کہ اس کے جو بنیادی موضوعات ہیں، جو دلائل ہیں، ان کا ایک خاکہ سا پیش کر دیں۔ جی ہاں، اور جیسا کہ ہم نے بات کی، یہ مجموعہ صرف ایک مضمون تک محدود نہیں ہے۔ اس میں تہذیب پر مذہب کے اثرات، کیا ہم مرنے کے بعد زندہ رہتے ہیں، خدا کے وجود پر فادر کوپلسٹن سے ان کی وہ مشہور زمانہ بحث، جنسی اخلاقیات، کالجوں میں آزادی، بہت کچھ شامل ہے۔ ہر مضمون اپنے آپ میں ایک پوری دنیا ہے۔ بالکل، ہر ایک پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ تو آج کی یہ گفتگو تو سمجھیں کہ صرف ایک تعارف تھی، ایک تمہید تھی۔ ہم یہاں رکیں گے نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ ہمارا ارادہ ہے کہ آنے والی نشستوں میں ہم اس کتاب کے ہر باب، ہر مضمون کا الگ الگ، زیادہ تفصیل سے، زیادہ گہرائی میں جا کر جائزہ لیں۔ انشاءاللہ
ہم کوشش کریں گے کہ رسل نے جو خاص دلائل دیے ہیں، جو الفاظ استعمال کیے ہیں، جو تنقیدی نکات اٹھائے ہیں، ان کو تفصیل سے دیکھیں، جی، اور خاص طور پر خدا کے وجود کے جو مختلف دلائل ہیں ان پر ان کی کیا تنقید ہے، روح کی بقا پر ان کے کیا خیالات ہیں، مسیح کے کردار اور تعلیمات پر ان کے کیا اعتراضات ہیں، چرچ کی تاریخ اور سماجی کردار پر ان کی کیا رائے ہے، ان سب کو مزید کھنگالیں گے۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ ان دلائل کی جو طاقت ہے اور جو ممکنہ کمزوریاں ہو سکتی ہیں ان پر بھی غیر جانبداری سے بات کریں۔ بالکل، مقصد تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ سمجھنا ہے۔ تو اگلی ملاقات تک سننے والوں کے لیے سوچنے کا ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ برٹرینڈ رسل جیسے مفکر نے جو سوالات تقریباً 1 صدی پہلے اٹھائے تھے، کیا وہ آج بھی اتنے ہی اہم ہیں؟ کیا آج کی اس تیز رفتار ٹیکنالوجی کی دنیا میں سائنس کی ترقی کے باوجود یہ سوالات اپنی جگہ قائم ہیں، یا ان کے جواب مل گئے ہیں، یا شاید یہ بحث ہمیشہ جاری رہے گی؟ اسی پر غور کیجیے گا۔ ہم جلد ہی ان مباحث کو تفصیل سے آگے بڑھائیں گے۔ آج کے لیے اجازت۔ خدا حافظ۔ پچھلی نشست میں ہم نے برٹرینڈ رسل کے خدا کے وجود کے خلاف جو دلائل تھے ان پر بات کی تھی، اور مسیح کی شخصیت پر بھی ان کے کچھ کافی تنقیدی خیالات دیکھے تھے۔ آج ہم وہیں سے گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں اور رسل کی فکر میں تھوڑا اور گہرائی میں جائیں گے۔ بالکل۔ آج ہماری توجہ زیادہ اس بات پر ہے کہ رسل مذہب کو عملی زندگی میں کیسے دیکھتے ہیں، مطلب اخلاقیات پر، تہذیب پر اس کے کیا اثرات ہیں ان کے نزدیک۔ کیا مذہب واقعی ان کے خیال میں انسانیت کے لیے مفید رہا ہے، یا اس نے مسائل بڑھائے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جو وہ اٹھاتے ہیں۔ بالکل، اور اصل کی خاص بات یہی ہے کہ وہ صرف آپ کہہ لیں فلسفیانہ یا نظریاتی بحث تک محدود نہیں رہتے۔ وہ مذہب کے جو ٹھوس عملی نتائج ہیں اور انسانی نفسیات پر جو اس کے اثرات ہیں ان کا بھی تجزیہ کرتے ہیں۔ اچھا۔ تو آج ہم ان کے کچھ اہم مضامین، جیسے کیا مذہب نے تہذیب میں مفید کردار ادا کیا ہے، یا میں عیسائی کیوں نہیں ہوں کا آخری حصہ، اور کیتھولک اور پروٹسٹنٹ شکوک پرست نیک لوگ، ان کے کچھ خاص نکات پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں۔ ان کا جو مضمون ہے کیا مذہب نے تہذیب میں مفید کردار ادا کیا ہے، اسی سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کا بنیادی موقف تو کافی سخت لگتا ہے نا؟ وہ تو مذہب کو ایک بیماری کہہ رہے ہیں۔ جی، یہ ان کا آپ کہہ لیں مرکزی خیال ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب بنیادی طور پر خوف سے پیدا ہوا ہے، نامعلوم کا خوف، شکست کا، موت کا۔ اور یہ جو خوف پر مبنی نظام ہے، یہ انسانیت کے لیے ان کے مطابق بہت زیادہ مصائب کا باعث بنا ہے۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ تہذیب میں مذہب کا کردار زیادہ تر منفی رہا ہے۔ اچھا، مطلب کوئی مثبت پہلو وہ مانتے ہی نہیں؟ بہت ہی کم۔ وہ کچھ ضمنی فائدے گنواتے ہیں، جیسے پرانے زمانے میں پادریوں نے کیلنڈر وغیرہ بنا لیا کھیتی باڑی کے لیے، یا گہرنوں کی پیشگوئی کر دی۔ ٹھیک، جو شاید اس وقت جہالت کے دور میں کچھ مددگار رہا ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ فائدے ان نقصانات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اصل مسئلہ جو وہ دیکھتے ہیں وہ چرچ یعنی مذہب بطور ادارہ اور جو بانی ہے جیسے مسیح، ان کی اصل تعلیمات میں جو فرق ہے، جو تضاد ہے۔ اچھا، یہ تضاد کیسا؟ کوئی مثال دیں گے اس کی؟ ہاں، وہ کئی مثالیں دیتے ہیں۔ جیسے مسیح نے کہا تھا کہ اپنا سب کچھ غریبوں کو دے دو، جنگ نہ کرو، زنا کرنے والوں کو سزا نہ دو، پتھر نہ مارو۔ جی۔ لیکن چرچ کی تاریخ دیکھیں تو وہ دولت بھی جمع کرتا رہا، جنگوں کی حمایت بھی کرتا رہا، اور جو لوگ اختلاف کرتے تھے ان پر سخت سزائیں بھی دی۔ رسل سینٹ فرانسس کے پیروکاروں کی مثال دیتے ہیں، فرانسسکن فرقہ، جنہوں نے واقعی غربت اپنانے کی کوشش کی تو پوپ نے ان کی مذمت کر دی۔ اچھا۔ یا مسیح کا وہ قول کہ دوسروں کا انصاف نہ کرو، جبکہ چرچ نے تو ایک پورا عدالتی نظام بنایا، انکویزیشن قائم کی، جو نظریاتی اختلاف کو کچلتی تھی۔ یعنی یہ صرف تعلیمات اور عمل کا تضاد نہیں، رسل چرچ کو علمی ترقی میں بھی رکاوٹ سمجھتے ہیں؟ بالکل بالکل، یہ ان کا ایک اور بہت اہم نقطہ ہے۔ وہ چرچ کو دانشورانہ اور آپ کہہ لیں علمی ترقی کا سخت مخالف قرار دیتے ہیں۔ گیلیلیو کی کہانی تو سب نے سنی ہے۔ ہاں، وہ تو مشہور ہے۔ جسے اپنے نظریات سے دستبردار ہونا پڑا۔ پھر ڈارون کا نظریہ آیا، ارتقاء کا، اس کی شدید مخالفت ہوئی۔
یہاں تک کہ 20ویں صدی میں فرائڈ کے جو نفسیاتی نظریات تھے ان کی بھی مخالفت ہوئی۔ اچھا۔ رسل ایک پرانی مثال بھی دیتے ہیں کہ پوپ گریگوری نے ایک بشپ کو اس لیے ڈانٹا تھا کہ وہ گرامر کیوں پڑھا رہا ہے، مطلب علم بذات خود جیسے کوئی مشکوک چیز ہو۔ اور معاشی انصاف کے جو معاملات ہیں ان پر چرچ کا رویہ کیسا رہا ہے رسل کے مطابق؟ وہاں بھی وہ تنقید کرتے ہیں۔ وہ جرمنی میں ایک ریفرنڈم کا ذکر کرتے ہیں جہاں چرچ نے ان بادشاہوں اور شہزادوں کی ذاتی جائیداد ضبط کرنے کی مخالفت کی تھی جنہیں ہٹا دیا گیا تھا۔ کہا کہ یہ مسیحی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ غلامی کے خاتمے کی جو تحریک تھی اس میں چرچ کی حمایت بہت دیر سے آئی اور کافی ہچکچاہٹ کے ساتھ، اور سوشلزم جیسے نظریات جو معاشی برابری کی بات کرتے تھے ان کی تو پوپ نے کھل کر مذمت کی۔ تو یہ تو ہو گئے مذہب کے سماجی اور ادارہ جاتی اثرات پر رسل کے خیالات، لیکن وہ انفرادی اخلاقیات، خاص طور پر جنسیت جیسا جو ایک ذاتی اور حساس موضوع ہے، اس پر مذہب کے اثرات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے مضمون میں عیسائی کیوں نہیں ہوں میں، اس پر کافی زور ہے میرے خیال میں۔ جی ہاں، رسل کے نزدیک عیسائیت کا یا شاید عمومی طور پر منظم مذہب کا ایک سب سے برا پہلو جو ہے وہ جنس کے بارے میں اس کا آپ کہیں غیر صحت مندانہ، غیر فطری رویہ ہے۔ اچھا۔ وہ اس عام خیال کو بہت سختی سے رد کرتے ہیں کہ عیسائیت نے عورتوں کا مقام بلند کیا، بلکہ وہ اسے تاریخ کی بدترین غلط بیانیوں میں سے ایک کہتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی سخت موقف ہے۔ اس کی کیا وجوہات وہ بیان کرتے ہیں؟ وہ کئی باتیں کہتے ہیں۔ مثلاً بہت سے جو ابتدائی چرچ فادرز تھے یا راہب تھے وہ عورت کو محض آزمائش کا ذریعہ، گناہ کی ترغیب سمجھتے تھے۔ سینٹ پال کا وہ قول کہ اگر جنسی خواہش پر قابو نہ پاؤ تو جلنے سے شادی کرنا بہتر ہے، گویا شادی خود کوئی بہت اچھی چیز نہیں، بس ایک مجبوری ہے۔ صحیح۔ کنوارگی کو شادی پر بہت زیادہ فوقیت دینا، شادی کو ایسا بنا دینا کہ وہ ٹوٹ ہی نہ سکے، چاہے کتنی ہی ناخوشگوار کیوں نہ ہو، اسے ایک بوجھ بنا دینا۔ اور جو قدیم رومی تہذیب میں محبت کا فن یا آرس امانڈی کا علم تھا جو جنسی تعلق میں خوشی اور مہارت پر زور دیتا تھا، اسے گناہ قرار دے کر ختم کر دینا۔ رسل کے مطابق یہ ساری کوششیں تھیں کہ جنس سے لطف کو کم کیا جائے اور اسے تکلیف اور گناہ کے احساس سے جوڑ دیا جائے۔ اور یہ جو برتھ کنٹرول یا پیدائش پر قابو پانے کی مخالفت ہے، اس کے پیچھے رسل کیا منطق دیکھتے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی وہ یہی جن سے مخالف رویہ دیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس مخالفت کا ایک آپ کہیں غیر اعلانیہ مقصد یہ ہے کہ عورت کی زندگی بس حمل، زچگی اور بچوں کی پرورش کی مشقت میں گزرتی رہے تاکہ وہ زندگی کے دوسرے پہلوؤں سے لطف نہ اٹھا سکے۔ یہ واقعی کافی چونکا دینے والا تجزیہ ہے۔ رسل گناہ کے تصور کو بھی بڑی تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں، خاص طور پر جنسی گناہ کے حوالے سے۔ جی ہاں، وہ گناہ کے تصور کو خاص طور پر جس طرح چرچ نے اسے استعمال کیا اسے وہ سادیت پسندی کا ایک سماجی طور پر قابل قبول ذریعہ سمجھتے ہیں، یعنی دوسروں کو تکلیف پہنچا کر یا انہیں تکلیف میں دیکھ کر خوش ہونا۔ اچھا۔ وہ آتشک، سفلس جیسی جنسی بیماریوں سے بچاؤ کے طریقوں کی مخالفت کی مثال دیتے ہیں۔ دلیل یہ دی جاتی تھی کہ یہ بیماریاں تو گناہ کی سزا ہیں، تو گناہ گاروں کو یہ سزا ملنی ہی چاہیے، بھلے اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ یہ بیماری اپنے معصوم بیوی بچوں کو بھی لگا دیں۔ رسل کے لیے یہ رویہ بہت ہی ظالمانہ ہے۔ اور جنسی معاملات پر بات چیت یا علم پر پابندی، اس کے نوجوانوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں رسل کے مطابق؟ رسل سمجھتے ہیں کہ اس پابندی اور لا علمی کے بہت برے نتائج نکلتے ہیں۔ یہ نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی صحت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جنس کو ایک عجیب، شرمناک اور گندا موضوع بنا دیا جاتا ہے۔ اس سے ایک مصنوعی قسم کا گناہ کا احساس پیدا ہوتا ہے جو اکثر ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑتا، اور بعد میں یہ کئی نفسیاتی مسائل جیسے غیر ضروری خوف، بزدلی یا ظلم پسندی اور عمومی حماقت کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ ان کا ایک مضمون ہے نیک لوگ یعنی نائس پیپل، کیا وہ اسی موضوع سے جڑا ہوا ہے؟ بالکل بالکل۔ اس مضمون میں رسل ان لوگوں کا تجزیہ کرتے ہیں جو خود کو بہت نیک اور پارسا سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں وہ زندگی کی حقیقتوں، خاص طور پر جسمانی اور جنسی حقیقتوں کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اچھا۔ رسل کہتے ہیں کہ ایسے لوگ حقیقت کو اپنی مرضی کے مطابق بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا مطلب اکثر حقیقت چھپانا ہوتا ہے۔
وہ زندگی سے، خاص کر اس کے جسمانی پہلوؤں سے ایک قسم کی نفرت یا کراہت محسوس کرتے ہیں۔ رسل کے بقول ان کے ذہن گندے ہوتے ہیں، یعنی وہ ہر چیز میں، خاص طور پر جنسی معاملات میں، فوراً کوئی برائی یا گندگی ڈھونڈ لیتے ہیں، اور دوسروں پر اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے وہ اکثر منافقت اور غیبت جیسے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو مذہب کے عملی اور اخلاقی پہلوؤں پر رسل کی کافی گہری تنقید ہو گئی۔ اب ذرا اس سوال کی طرف آئیں کہ رسل کے نزدیک لوگ مذہب کو مانتے کیوں ہیں آخر؟ کیا اس کی بنیاد کوئی عقلی دلیل ہے یا کچھ اور؟ رسل اس معاملے میں بہت واضح ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ لوگ مذہب کو عقلی دلائل کی وجہ سے نہیں مانتے۔ بنیاد خالصتاً جذباتی ہے۔ جذباتی؟ جی، اور ان کے نزدیک سب سے بنیادی اور طاقتور جذبہ ہے خوف۔ نامعلوم کا خوف، ناکامی کا خوف، تنہائی کا، اور سب سے بڑھ کر موت کا خوف۔ اس خوف کی حالت میں انسان ایک آپ کہہ لیں مافوق الفطرت طاقت، ایک قسم کے بڑے بھائی یا محافظ کی پناہ ڈھونڈتا ہے جو اسے ان خوفوں سے بچا لے۔ اور کیا رسل خوف اور ظلم میں بھی کوئی تعلق دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مذہب کی جڑیں خوف میں ہیں، اس لیے تاریخ میں مذہب اور ظلم اکثر ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں۔ جو لوگ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں وہ آسانی سے ظالمانہ نظریات مان لیتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ نظریات انہیں تحفظ کا احساس دلائیں۔ اچھا۔ رسل کے خیال میں سائنس اس خوف کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ وہ نامعلوم چیزوں کی وضاحت کرتی ہے، انہیں سمجھنے کے قابل بناتی ہے، اور اس طرح ان سے جڑا خوف کم کرتی ہے۔ خوف کے علاوہ کیا کوئی اور نفسیاتی پہلو بھی ہے جس سے رسل مذہب کی بنیاد سمجھتے ہو؟ ہاں، ایک اور اہم پہلو جو رسل بتاتے ہیں وہ ہے انسانی تکبر یا کہہ لیں خود پسندی۔ یہ خیال کہ اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا، خاص طور پر ہم انسانوں میں، زمین کے اس چھوٹے سے سیارے پر بسنے والی مخلوق میں الگ الگ دلچسپی رکھتا ہے، ہمارے کاموں کو نوٹ کرتا ہے، ہمیں اچھا یا برا سمجھتا ہے۔ رسل کے نزدیک یہ خیال انسانی انا کے لیے بہت بہت خوشکن ہے۔ یہ سوچنا کہ کائنات کے اربوں سال کے ارتقاء کا آخری مقصد ہم جیسے ذہین مگر فانی انسانوں کو پیدا کرنا تھا، یہ بھی ایک طرح کی خوشامد ہے جو انسان کو اپنی اہمیت کا احساس دلاتی ہے۔ اور یہ جو راست بازی کا تصور ہے جسے عام طور پر نیکی سمجھا جاتا ہے، اس بارے میں رسل کیا کہتے ہیں؟ رسل راست بازی کے روایتی تصور کو بھی تھوڑا شک سے دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکثر ناپسندیدہ جذبات کو دیا گیا ایک خوبصورت نام ہوتا ہے، مثلاً خاص طور پر ریوڑتی ناپسندیدگی، یعنی اپنے گروہ سے مختلف سوچ یا طرز زندگی رکھنے والوں سے نفرت، اور ظلم کو انصاف کا نام دے دینا۔ وہ پرانے عبرانی پیغمبروں کی مثال دیتے ہیں جو اکثر اپنے مخالفین پر لعنت بھیجتے تھے، اور بتاتے ہیں کہ کیسے چرچ نے اس تصور کو باقاعدہ ادارہ بنا کر اپنے مخالفین پر ظلم کو جائز قرار دیا۔ رسل نے ایک مضمون کیتھولک اور پروٹسٹنٹ شکوک پرست بھی لکھا ہے۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ کیا ان کے نزدیک ان دونوں پس منظر سے آنے والے جو آزاد خیال لوگ ہیں، ان میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ رسل کہتے ہیں کہ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ پس منظر سے آنے والے لوگ جب روایتی عقائد پر شک کرتے ہیں یا انہیں چھوڑتے ہیں تو ان کے رویوں میں اکثر ایک فرق نظر آتا ہے۔ اچھا، کیسا فرق؟ جو پروٹسٹنٹ پس منظر والے شکوک پرست ہوتے ہیں، جیسے اسکاٹش فلسفی جیمز مل تھے، وہ اکثر اپنا پرانا مذہبی جوش و جذبہ کسی نئے اخلاقی یا سماجی مقصد میں لگا دیتے ہیں۔ ان کی بغاوت زیادہ نظریاتی ہوتی ہے۔ وہ ایک نظام کو رد کر کے اس کی جگہ کوئی متبادل نظام، چاہے سیکولر ہی ہو، لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا وہ جو بغاوت کی روح تھی پروٹسٹنٹزم میں، وہ کسی نہ کسی شکل میں باقی رہتی ہے۔ بالکل۔ اس کے برعکس جو کیتھولک پس منظر سے آنے والے آزاد خیال مفکر ہیں، جیسے مونتین یا والٹیئر، ان کے لیے چرچ سے ٹوٹنا اکثر ایک زیادہ گہرا صدمہ ہوتا ہے۔ چرچ کا نظام اتنا بڑا اور ہماگیر ہوتا ہے کہ اس سے نکلنے کے بعد انہیں اکثر ہر قسم کے نظام سے ہی ایک طرح کی بیزاری سی ہو جاتی ہے۔ وہ کسی بھی قسم کی نئی سخت گیر اخلاقی یا دانشورانہ سنجیدگی سے بچتے ہیں، اور ان کا رویہ زیادہ لاپرواہ، طنزیہ یا دنیا سے لطف اٹھانے والا ہو سکتا ہے۔ وہ کسی نئے عقیدے کو اپنانے میں زیادہ محتاط ہوتے ہیں۔ یہ واقعی بہت بالغ گنی کا مشاہدہ ہے۔
تو خلاصہ یہ ہوا کہ رسل مذہب کو خوف، تکبر اور نفرت جیسے منفی جذبات پر مبنی سمجھتے ہیں۔ جنسیت کے بارے میں اس کے رویے کو غیر صحت مند قرار دیتے ہیں اور اسے علمی، سماجی اور اخلاقی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ اگر یہ سب ہے تو پھر ان کے نزدیک آگے کا راستہ کیا ہے؟ وہ کیا متبادل پیش کرتے ہیں؟ رسل کا پیغام بہت صاف اور سیدھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اب بڑا ہو جانا چاہیے، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھنا چاہیے۔ اسے کسی خیالی محافظ یا آسمانی باپ کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک۔ اسے دنیا کا سامنا ہمت اور کھلے ذہن سے کرنا چاہیے۔ اس کی ساری خوبصورتی، بدصورتی، اچھائی، برائی سب کو قبول کرتے ہوئے اسے نامعلوم سے ڈرنے کے بجائے اپنی عقل اور علم سے اسے سمجھنے اور اس پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ خدا کے روایتی تصور کو بھی چیلنج کرتے ہیں پھر؟ وہ اسے پرانی مشرقی مطلق العنان بادشاہتوں کا عکس سمجھتے ہیں، جہاں رعایا بادشاہ کے سامنے جھکی رہتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تصور ایک آزاد انسان کے لائق نہیں۔ چرچ میں جا کر لوگوں کا خود کو بار بار حقیر، گنہگار کہنا انہیں ایک قابل رحم رویہ لگتا ہے۔ تو پھر ایک بہتر دنیا بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے رسل کے نزدیک؟ جی، کیا کہتے ہیں وہ؟ ان کے مطابق ہمیں 3 بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے: علم، نالج، مہربانی یا ہمدردی، کائنڈنس، اور ہمت، کریج۔ علم، مہربانی اور ہمت۔ جی، ہمیں ماضی کے اندھیروں یا پرانے گھسے پٹے عقائد میں پناہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں حال کی حقیقتوں کا سامنا کرنا ہے اور مستقبل کو بہتر بنانا ہے۔ اس کے لیے ایک نڈر سوچ، آزاد ذہانت، سائنسی طریقے پر بھروسہ اور سب سے بڑھ کر انسانوں کے لیے محبت اور ہمدردی چاہیے۔ یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر ایک اچھی دنیا بن سکتی ہے۔ اور منظم مذہب کو وہ ان اقدار کے فروغ میں مددگار نہیں سمجھتے بلکہ رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ بالکل، وہ سمجھتے ہیں کہ منظم مذہب اکثر علم کی راہ میں، جنگوں کے خاتمے کی کوششوں میں، کیونکہ وہ گروہی پہچان اور نفرت کو ہوا دیتا ہے، اور ایک حقیقی ہمدردی پر مبنی اخلاقیات کے فروغ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو آج ہم نے برٹرنڈ رسل کے مذہب پر تنقیدی خیالات کی کچھ اور پرتیں کھولیں، تہذیب پر اس کے عملی اثرات سے لے کر جنس اور اخلاقیات پر اس کے موقف تک، اور ان نفسیاتی جڑوں تک جنہیں رسل خوف، تکبر اور نفرت میں دیکھتے ہیں۔ یہ یقیناً ایک کافی گہرا اور چیلنجنگ تجزیہ ہے۔ بلا شبہ، رسل کا تجزیہ، خاص طور پر یہ کہنا کہ مذہب منفی جذبات کو جواز دیتا ہے اور ترقی میں رکاوٹ ہے، یہ بہت سے لوگوں کے لیے شاید ہضم کرنا آسان نہ ہو، لیکن ان کے دلائل پر غور ضرور کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اور ان کا وہ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ پس منظر کے شکوک پرستوں کے درمیان فرق کرنا، وہ بھی ایک بہت ہی دلچسپ اور گہری بات ہے جو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی کہا تھا، یہ گفتگو رسل کی فکر کا صرف ایک پہلو ہے۔ ان کے مذہبی خیالات، ان کے جو باقی سماجی، سیاسی اور تعلیمی نظریات ہیں، ان سے بہت گہرائی میں جڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ صرف تنقید نہیں کر رہے، وہ ایک متبادل ویژن بھی دے رہے ہیں۔ یقیناً رسل کا کام تو ایک بہت بڑا سمندر ہے، اور ابھی بہت سے پہلو ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے۔ آج کی گفتگو نے یقیناً مزید سوالات اور سوچ وچار کے نئے راستے کھولے ہوں گے، جو کسی بھی فکری سفر کا ضروری حصہ ہے۔ بالکل، اور شاید اگلی بار ہم رسل کے انہی سماجی یا سیاسی نظریات کے کچھ پہلوؤں کو دیکھیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کا مذہب پر یہ جو تنقیدی موقف ہے، یہ ان کے ایک بہتر انسانی معاشرے کے تصور سے کیسے جڑتا ہے۔ ہاں، یہ دلچسپ رہے گا۔ یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ وہ خوف اور عقیدے کی جگہ کن بنیادوں پر معاشرہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایک بہترین سمت ہوگی اگلی گفتگو کے لیے۔ رسل کی فکر میں یہ جو تسلسل اور ربط ہے، یہ بہت اہم ہے۔ آج کی بحث نے اس کے لیے ایک اچھی بنیاد فراہم کر دی ہے۔ اچھا، تو پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ نیا علم، خاص طور پر یہ جو سائنسی اور فلسفیانہ سوچ ہے، یہ کیسے ہمارے دنیا کو دیکھنے کے انداز بدل رہی ہے۔ جی بالکل۔ آج ہم اسی سلسلے کو، اسی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے، خاص طور پر جیسے میٹا فزکس، موریلٹی اور ماڈرن لاجک کا ذکر آیا تھا، جی، تو وہ یہ بتاتا ہے کہ علم صرف خیالات نہیں بدل رہا، بلکہ ہماری زندگی کے بڑے بنیادی پہلو جیسے خاندان، روایتی رشتے، ان کو بھی بدل رہا ہے۔ ہاں، اور اکثر غیر محسوس طریقوں سے۔
بالکل، غیر محسوس غیر ارادی طریقے۔ تو آج کی ہماری یہ جو گہری بات چیت ہے، اس کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ علم ایک طاقت کے طور پر کیسے معاشرے کے تانے بانے کو، خاص طور پر خاندان کو، ان طریقوں سے نئی شکل دے رہا ہے جن کا شاید ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ صحیح کہا۔ اور یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ یہ جو تبدیلیاں ہیں نا، یہ اکثر علم کے ارادی استعمال کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ اچھا؟ جی، رسل جسے کہتے ہیں علم بطور قدرتی قوت، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ علم خود بخود اپنی طاقت سے وہ اثرات ڈالتا ہے جن کا منصوبہ نہیں بنایا گیا ہوتا، اور یہی غیر ارادی نتائج ہیں جو معاشرے میں گہری بنیادی تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس قدرتی قوت کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ جو رسل کا خیال ہے کہ علم کے غیر ارادی نتائج ہوتے ہیں، یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، وہ جیمز واٹ کی مثال دیتے ہیں، بھاپ کا انجن۔ ہاں، اب واٹ کا مقصد تو تھا ایک مشین بنانا، لیکن اس کا ایک غیر ارادی نتیجہ یہ نکلا، رسل کے مطابق، کہ فیکٹریوں میں کام کرنے والے مرد اب گھروں سے دور رہ سکتے تھے، شہروں میں۔ جی، کام کی جگہ کے قریب۔ بالکل۔ تو اس سے گھر میں ان کا کردار کم ہوا، اور ایک طرح سے وہ کہتے ہیں شہری خاندانوں میں مادر سری یا مطلب عورت کے زیادہ بااختیار ہونے کا رجحان بڑھا، کیونکہ گھر، بچے، وہ سب زیادہ تر عورت کی ذمہ داری بن گئے۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ اور یہ بات آج بھی کسی نہ کسی شکل میں نظر آتی ہے نا۔ ماخذ میں رسل نشاندہی کرتے ہیں کہ جدید مضافاتی خاندان میں، وہ جو سبربن فیملی ہوتی ہے، جی، اس میں باپ کا کردار اکثر بہت علامتی سا رہ گیا ہے۔ خاص طور پر وہ ذرا طنز سے کہتے ہیں اگر وہ گولف کھیلتا ہو، جی، تو سوال ہی اٹھتا ہے کہ کیا ایسے باپ کو بچوں پر وقت، پیسہ لگانے میں کوئی واضح ذاتی فائدہ نظر آتا ہے؟ یہ سوال شاید چبھے، لیکن اہم ہے۔ یقیناً، اور یہ سوال نا براہ راست جڑا ہے روایتی پدرشاہی خاندان کے زوال سے۔ اچھا۔ دیکھیں، ماضی میں خاص طور پر زرعی معاشروں میں بیٹے تو ایک ضرورت تھے، معاشی ضرورت بھی، سماجی طاقت بھی۔ بیٹے بڑھاپے میں سہارا بنتے تھے، کھیتی باڑی میں مدد کرتے تھے، خاندان کا دفاع کرتے تھے۔ صحیح۔ لیکن آج کے دور میں، خاص طور پر متوسط اور امیر طبقے میں، جہاں لوگ تنخواہ پہ ہیں یا کاروبار سرمایہ کاری پر انحصار ہیں، وہاں بیٹا باپ کے لیے اس طرح کا براہ راست مالی یا جسمانی اثاثہ نہیں رہا۔ تو کردار بدل گیا مطلب؟ جی، باپ کا کردار بڑی حد تک شاید مالی کفالت تک محدود ہو گیا ہو، اور روزمرہ کی زندگی میں اس کی عملی شمولیت کم ہو گئی ہو۔ اور یہ تبدیلی صرف خاندان تک نہیں ہے، انسان کا فطرت سے رشتہ بھی تو بالکل بدل گیا ہے۔ بہت زیادہ۔ رسل یاد دلاتے ہیں کہ پرانے زمانے میں انسان کیسے فطرت کے رحم و کرم پر تھا۔ موسم، فصلیں، بیماریاں، یہاں تک کہ اپنی جبلتیں، نسل کشی، لڑائی جھگڑا۔ جی، یہ سب طاقتیں تھیں جن پر انسان کا بس نہیں چلتا تھا۔ بالکل۔ اور اس بے بسی کے احساس نے، وہ کہتے ہیں، مذہب کو بڑا اہم کردار دیا۔ ہاں، مذہب نے اس خوف کو قابو کرنے میں مدد دی، مشکلات پر صبر کو نیکی بنا دیا، فطرت کے آگے جھکنے کو فرض۔ لیکن آج کا انسان سائنسی علم کے ساتھ وہ تو بالکل مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ مادی دنیا اب بس قبول کرنے کی چیز نہیں رہی، یہ تو خام مال ہے جسے سائنس اور ٹیکنالوجی سے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔ جی، صحراؤں میں پانی لے آئے، ملیریا زدہ دلدلیں خشک کر دیں۔ اب طبعی فطرت سے لڑنے کے لیے وہ پرانی خدائی مدد کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، سائنسی اوزار آ گئے ہیں۔ بالکل، اور یہی ذہنیت اگرچہ ابھی اتنی واضح نہیں ہے، انسانی فطرت کے بارے میں بھی آ رہی ہے۔ اچھا، یہ کیسے؟ ماخذ میں رسل ایک بہت اہم بات کہتے ہیں کہ اگر سائنسی ماہرین نفسیات کو پوری آزادی دی جائے نا، تو وہ بچوں کی نفسیات اور کردار کو بالکل اسی طرح بدل سکتے ہیں جیسے وہ مثال دیتے ہیں کیلیفورنیا کے انجینئروں نے صحرا کو بدل دیا۔ تو اس نقطہ نظر سے گناہ کی وجہ کوئی شیطان نہیں بلکہ جسمانی خرابیاں، جیسے وہ کہتے ہیں خراب حدود، بیڈ گلینڈز، جی، یا بچپن کی غلط تربیت، یعنی غیر دانشمندانہ کنڈیشننگ۔ انوائزڈ کنڈیشننگ، یعنی ماحول یا تربیت سے رویے کی عادت ڈالنا۔ بالکل، اور یہاں رسل گناہ کی ایک بڑی چونکا دینے والی تعریف کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں گناہ وہ ہے جسے تعلیم پر قابو پانے والے ناپسند کرتے ہیں۔ ارے، مطلب اخلاقیات کا پیمانہ طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں؟ ایک طرح سے یہی مطلب نکلتا ہے، اور یہ تعریف ان لوگوں پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالتی ہے جن کے پاس سائنسی علم اور طاقت ہے۔
صحیح۔ رسل کہتے ہیں کہ ماضی میں انسانوں کے مقاصد شاید احمقانہ تھے، لیکن ان کے پاس انہیں بڑے پیمانے پر حاصل کرنے کا علم نہیں تھا، طاقت نہیں تھی۔ اب جب علم بڑھ رہا ہے تو ہمیں زندگی کے مقاصد کے بارے میں پہلے سے کہیں زیادہ حکمت کی ضرورت ہے، ورنہ یہ علم تباہی بھی لا سکتا ہے۔ ہوا، یہ واقعی بہت گہری بات ہے، اور علم کی یہی طاقت خاندان کے روایتی کردار کو بھی چیلنج کر رہی ہے۔ بہت زیادہ۔ رسل تو یہاں تک کہتے ہیں کہ خاندان ماضی کے اس غیر تخصیصی دور کی نشانی ہے۔ انسپیشلائزڈ۔ جب کاموں کی تقسیم نہیں تھی، جی۔ وہ کہتے ہیں خاندان کاٹنے والے پہیے کی طرح ہے اور اتنا ہی غیر اقتصادی۔ یعنی جیسے کاٹنے کا پہیا ناکارہ ہو گیا مشینوں کے سامنے، ویسے ہی خاندان جدید معاشرے میں غیر مؤثر ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل۔ ان کے نزدیک بچوں کی پرورش ایک خاص کام ہے، اسپیشلائزڈ کام، جس کے لیے خاص علم، مہارت اور مناسب ماحول چاہیے، جو عام گھروں میں کم ہی ملتا ہے۔ اور یہ ہمیں نظر بھی آتا ہے اپنی زندگیوں میں۔ سوچیں ذرا، بچوں کی پیدائش اب ہسپتالوں میں ہوتی ہے، دائیوں کے ہاتھ میں نہیں۔ صحیح۔ بیماری کا علاج ٹوٹکوں سے نہیں، ڈاکٹر سے ہوتا ہے۔ مذہبی تعلیم بھی اکثر گھر سے باہر، اسکول، مدرسے۔ جی۔ دانت نکالنا بھی اب ڈینٹسٹ کا کام ہے۔ بالکل۔ طبی علم، حفظان صحت، چائلڈ سائیکالوجی، یہ سب ماہرین کے شعبے بن گئے ہیں اور والدین سے اپنا کردار مانگ رہے ہیں۔ اور اس کا ماؤں پر خاص طور پر گہرا اثر پڑا ہے۔ رسل کے مطابق ماں اکثر یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ یہ کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہی یا ماہرین اس سے بہتر کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ نفسیاتی نظریات جیسے فرائیڈ کا اوڈیپس کمپلیکس، اس کے عام ہونے سے وہ اپنی فطری ممتا کو بھی شک سے دیکھنے لگتی ہے کہ کہیں وہ بچے کو نقصان نہ پہنچا رہی ہو۔ یہ الجھن اسے بچوں کی پرورش سے دور کر سکتی ہے۔ ایک اور بڑی تبدیلی جس کا رسل ذکر کرتے ہیں وہ شرح پیدائش اور اموات میں کمی ہے۔ جی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ کم ہوئیں، ورنہ کیا ہوتا؟ اگر صرف اموات کم ہوتی اور پیدائش پرانی شرح سے جاری رہتی تو آبادی کا اتنا دباؤ پڑتا کہ معاشرہ تباہ ہو جاتا۔ اچھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حکومتوں اور چرچ جیسی طاقتوں نے شرح پیدائش میں کمی کو روکنے کی کوشش کی۔ جی، اور آج بھی کرتی ہیں۔ لیکن انفرادی خود غرضی، یعنی لوگوں کی اپنے حالات بہتر رکھنے کی خواہش، وہ اجتماعی حماقت پر غالب آ گئی۔ بالکل، اور اس تبدیلی نے، یعنی چھوٹے خاندان کے تصور نے، والدین کے لیے بچے کی اہمیت کو بہت بڑھا دیا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، جب 10-15 بچے ہوتے تھے تو ان میں سے کچھ کا مر جانا ایک عام سی بات تھی، دکھ بھری لیکن عام۔ لیکن جب 1 یا 2 بچے ہوں تو ہر بچہ انمول ہوتا ہے، اس کی صحت، تعلیم، ہر چیز پر بہت توجہ دی جاتی ہے۔ صحیح، تو جدید سائنسی دیکھ بھال، ویکسینیشن، یہ سب چھوٹے خاندان سے جڑے ہیں؟ جی، اسی کے ساتھ یہ ممکن اور مؤثر ہوئے ہیں، لیکن اس کا دوسرا رخ بھی ہے۔ وہ کیا؟ کبھی بچے کے لیے دباؤ بن جاتی ہے۔ اچھا۔ اور دوسری طرف خواتین کے لیے بھی صرف 2 یا 3 بچوں کی پرورش پوری زندگی کی مصروفیت نہیں لگتی، خاص کر اگر وہ پڑھی لکھی ہوں، کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ لیکن پرانے طرز کا گھریلو نظام انہیں کیریئر میں رکاوٹ لگتا ہے، تو ایک تضاد ہے۔ بچے کم ہیں تو کام کم لگتا ہے، لیکن ان کی اہمیت بڑھ جانے سے بوجھ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اور ماحول کی بات کریں تو صرف نفسیاتی نہیں، شہروں میں طبعی ماحول بھی تو بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا اکثر۔ بالکل، تنگ گھر، کھیلنے کی جگہ نہیں، ٹریفک، شور۔ رسل وہ پودوں کی نرسری کی مثال دیتے ہیں، بڑی اچھی مثال ہے۔ جی؟ کہ باغبان ہر پودے کو اس کی ضرورت کے مطابق مٹی، روشنی، ہوا، جگہ دیتا ہے، انہیں تنگ تہہ خانوں میں نہیں رکھتا۔ صحیح۔ اسی طرح بچوں کو بھی کھلی جگہ چاہیے، دیہات جیسی، جہاں آزادی ہو، کھیلنے کا موقع ہو، لیکن شہروں والا مصنوعی ہیجان نہ ہو۔ اور چھوٹے شہری گھروں کا نفسیاتی ماحول بھی، وہ بھی مشکل ہے۔ بچوں کا شور مچانا فطرت ہے، لیکن بڑوں کے لیے ناقابل برداشت ہو سکتا ہے۔ ہاں، خاص کر تھکے ہوئے ہوں۔ تو بچوں کو چپ کرانا، کھیلنے سے روکنا، یہ ان کی نشو نما میں رکاوٹ ہے۔ اور وہ جو چیزیں توڑنے کی جبلت ہوتی ہے بچوں میں، وہ بھی تو سیکھنے کا طریقہ ہے۔ بالکل، لیکن تنگ گھروں میں قیمتی سامان کے ڈر سے اسے بھی روکا جاتا ہے۔ اگر ماحول ہی بچوں کے لیے ہو، جیسے اچھا کنڈرگارٹن، تو یہ روک ٹوک نہیں ہوتی۔ ان سب تبدیلیوں کے ساتھ سائنسی ترقی اور معاشی استحکام نے
فرد کی نفسیات کو بھی بدلا ہے؟ جی ہاں، جب لوگوں میں تحفظ کا احساس بڑھتا ہے نا، جنگ، قحط، بیماری کا خوف کم ہوتا ہے، تو انفرادیت پسندی بڑھتی ہے، انڈیویجولزم۔ اچھا۔ ماضی میں خطرات اور ایک دوسرے پر انحصار لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اجتماعی مفاد کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیں۔ اب ریاست تحفظ، تعلیم، صحت دے رہی ہے تو فرد اپنی ذاتی زندگی، اپنی خوشی کو زیادہ اہمیت دینے لگا ہے۔ اور اس کا اثر شادی پر بھی پڑتا ہے؟ بالکل۔ مرد کا کردار شاید صرف کمانے والے کا رہ گیا ہو۔ عورت محسوس کر سکتی ہے کہ صرف گھر گرہستی کافی نہیں، خاص کر جب ماہرین یعنی ڈاکٹر، استاد یہ کام زیادہ سائنسی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ مردوں میں بھی وہ پرانا تصور کم ہو رہا ہے کہ بیوی مالی طور پر ان پر انحصار کرے۔ یہ سب مل کر شادی کو نبھانے کی پرانی وجوہات کو کم کرتے ہیں۔ نتیجتاً طلاق زیادہ عام ہو جاتی ہے؟ جی، اور طلاق کے عام ہونے سے خاندان کا ادارہ اور کمزور ہوتا ہے۔ بچے اکثر کسی ایک والدین کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ تو ان سب تبدیلیوں کا مجموعی نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ رسل کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک کافی چونکا دینے والا نتیجہ نکالتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ خاندان کے کردار کے کم ہونے سے فرد اور ریاست کے درمیان کوئی مؤثر گروہ نہیں رہے گا، خاص طور پر محنت کش طبقے کے لیے۔ اچھا۔ جو فرائض پہلے خاندان نبھاتا تھا، پرورش، تعلیم، صحت، بڑھاپے کا سہارا، اگر وہ نہیں نبھائے گا تو وہ لامحالہ ریاست کو سنبھالنے پڑیں گے۔ تو انتخاب والدین اور ریاست کے درمیان ہے؟ معاشرے کے لیے انتخاب یہی ہے، رسل کے مطابق، یا والدین یا ریاست۔ اور یہیں سے ایک نیا مسئلہ شروع ہوتا ہے نا؟ جی، ایک سنگین مسئلہ۔ اگر ریاست یہ ذمہ داری سنبھالتی ہے تو ان لوگوں پر جو سائنسی اور ترقی پسندانہ خیالات رکھتے ہیں، پروپیگنڈے کی، رائے عامہ بنانے کی بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسل کے خیال میں ریاستیں خود پرانے اخلاقی اور مذہبی تعصبات میں جکڑی ہوتی ہیں۔ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت سائنسی بنیادوں پر نہیں چلا سکتی۔ وہ مثال بھی دیتے ہیں شاید؟ جی، وہ ہیویلا کیلس اور فیلس بلینچارڈ جیسے ماہرین کا حوالہ دیتے ہیں جن کے سائنسی نظریات کو روایتی اخلاقیات کے نام پر قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ اور وہ نیو یارک والی مثال؟ ہاں، وہ بڑی دلچسپ اور پریشان کن مثال ہے کہ وہاں سرکاری طور پر سمجھا جاتا تھا کہ مشت زنی سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اور کوئی سیاستدان اس کے خلاف بول نہیں سکتا تھا۔ جی نہیں۔ یہ صورتحال مضحکہ خیز بھی ہے، خطرناک بھی۔ اگر ریاست بچوں کی پرورش کے ادارے بنائے گی تو ان کا سربراہ کون ہوگا؟ رسل طنزاً کہتے ہیں، شاید کسی نمایاں سیاستدان کی کماری خالہ۔ یعنی کوئی نااہل مگر سیاسی اثر و رسوخ والا؟ بالکل، اہلیت نہیں، سیاسی اثر و رسوخ یا روایتی اچھائی کا تاثر معیار ہوگا۔ اور ایسے اداروں میں بچوں کو سکھایا کیا جائے گا؟ رسل کی پیشگوئی تو کافی تاریک ہے۔ وہ کہتے ہیں شاید دعائیں رٹائی جائیں گی، جھنڈے اور مذہبی علامات کی اندھی تعظیم سکھائی جائے گی۔ اور جنسیت کے بارے میں؟ اس پر شدید پچھتاوا، جرم کا احساس، جنسیت اور تولید کے ذکر پر وحشت اور کراہت سکھائی جائے گی۔ یہ تو ذہنی غلامی ہوئی۔ جی، رسل خبردار کرتے ہیں کہ مشین کے اس دور میں یہ نظام بہت مؤثر طریقے سے اور طویل عرصے تک چلایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ برتھ کنٹرول کو ختم کر دیا جائے، جس کا نتیجہ پھر زائد آبادی اور جنگیں؟ جی، زائد آبادی سے نمٹنے کے لیے جنگوں کی تعداد اور شدت میں اضافہ۔ تو مجموعی طور پر رسل کا تجزیہ یہ دکھا رہا ہے کہ علم، خاص کر سائنسی علم، ایک ایسی طاقت ہے جو معاشرے کی بنیادوں کو ہلا رہی ہے۔ خاندان، فرد اور ریاست کا تعلق سب بدل رہا ہے۔ جی، گہرائی سے بدل رہا ہے، اور اکثر غیر ارادی طور پر۔ یہ تبدیلیاں صرف خیالات میں نہیں، ہماری روزمرہ زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ خاندان کا کردار کم ہو رہا ہے، ریاست کا بڑھ رہا ہے، اور اس منتقلی میں نئے امکانات بھی ہیں اور سنگین خطرات بھی۔ بالکل، اور رسل یہاں رکتے نہیں ہیں، وہ ان تبدیلیوں کو آگے لے جاتے ہیں۔ اچھا، آگے کیا؟ وہ پیشگوئی کرتے ہیں کہ اگر خاندان اسی طرح کمزور ہوتا رہا اور ریاست نے جگہ لے لی تو آبادی کو صرف اتفاق پر نہیں چھوڑا جا سکے گا، تو پھر؟ بلکہ نسل کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ شعوری، منظم، شاید حکومتی کنٹرول والے اقدامات کی ضرورت ہوگی۔ حکومتی کنٹرول؟ جی،
اور اسی سلسلے میں وہ ایک انتہائی متنازع چونکا دینے والا خیال پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہ مستقبل میں بچہ پیدا کرنا ایک باقاعدہ معاوضہ دیا جانے والا پیشہ ورانہ کام بن سکتا ہے۔ کیا مطلب پیشہ؟ جی، جو صرف مخصوص، منتخب شدہ اور شاید نسل کشی کے سائنسی اصولوں کے تحت چنی گئی موضوع خواتین انجام دیں۔ اوہو، یہ تو بہت ہی عجیب خیال ہے نا؟ یہ خیال کہ انسانی تولید جیسا بنیادی عمل جبلت اور ذاتی انتخاب کے بجائے ریاستی منصوبہ بندی کے تحت آ سکتا ہے، یہ انسانی معاشرے، اخلاقیات، مستقبل کے بارے میں بہت بنیادی سوالات اٹھاتا ہے۔ باقی گہرے سوالات۔ جی، اور ان سوالات پر اور رسل کی اس متنازعہ پیشگوئی پر ہم اپنی اگلی گفتگو میں مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ پچھلی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم برٹرنڈ رسل کے خیالات کے ایک آپ کہہ سکتے ہیں مرکزی اور شاید سب سے زیادہ متنازع پہلو پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم رسل کی کتاب کے بالکل آخری حصوں کا جائزہ لے رہے ہیں، جہاں وہ مذہب، اخلاقیات اور معاشرے کا جو پیچیدہ تعلق ہے اس پر اپنی حتمی رائے دیتے ہیں۔ بالکل، اور سوال یہ اٹھتا ہے جو رسل خود اٹھاتے ہیں کہ کیا مذہب ہمارے معاشرتی مسائل کا کوئی حل ہے بھی یا یہ خود ایک مسئلہ ہے؟ تو آج ہم خاص طور پر باب 13 جس کا عنوان ہے کیا مذہب ہمارے مسائل کا علاج کر سکتا ہے، اور باب 14 مذہب اور اخلاقیات، ان پر بات کریں گے۔ جی، یہ کتاب کے اختتامی ابواب ہیں اور رسل کی سوچ کا نچوڑ پیش کرتے ہیں۔ یہاں وہ اس عام خیال کو چیلنج کرتے ہیں کہ اخلاقیات کی بنیاد لازمی طور پر مذہبی عقیدے پر ہی ہونی چاہیے۔ ان کا موقف اگر میں صحیح سمجھاؤں یہ ہے کہ ایک صحت مند معاشرہ عقائد کے بغیر بھی اخلاقی بنیادوں پر کھڑا رہ سکتا ہے، شاید بہتر طور پر بھی۔ بالکل، اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں، اور بات صرف نظریے تک نہیں رہے گی، ہم کتاب کے ضمیمہ اپینڈکس کو بھی دیکھیں گے جو ایک حقیقی ڈرامائی واقعے پر مبنی ہے۔ 1940 میں نیو یارک سٹی کالج CCNY میں رسل کی تقرری کا جو سکینڈل ہوا تھا، ہاں، وہ ایک کیس سٹڈی کی طرح ہے کہ کیسے رسل کی یہ خیالات عملی زندگی میں کتنا شدید رد عمل پیدا کر سکتے ہیں۔ تو آج کا مقصد کیا ہے؟ رسل کی اس دلیل کو سمجھنا کہ معاشرتی اخلاقیات کو مذہبی عقائد سے آزاد ہونا چاہیے۔ جی، اور دانشورانہ ایمانداری کی اہمیت، یعنی ثبوت کی بنیاد پر سوچنا، یہ ان کے لیے بہت اہم تھا، اور یہ بھی دیکھنا کہ ان خیالات کی وجہ سے رسل کو خود کیسی زبردست مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ کتاب کا اختتام ہے اور رسل کے پورے پیغام کو سمجھنے کے لیے واقعی کلیدی ہے۔ ٹھیک ہے، تو باب 13 سے شروع کرتے ہیں۔ رسل بات شروع کرتے ہیں اس مشاہدے سے کہ مشکل وقت میں، جیسے سرد جنگ کا خوف تھا، لوگ اکثر مذہب میں سکون ڈھونڈتے ہیں۔ جی، ایک عام خیال اور ایک دلیل یہ دی جاتی تھی کہ چونکہ ہٹلر اور سوویت یونین دونوں نے عیسائیت کو مسترد کیا اور پھر ظاہر ہے خوفناک جرائم کیے، تو حل کیا ہے؟ واپس عیسائیت کی طرف جایا جائے۔ ہاں، یہی دلیل تھی، لیکن رسل اسے خوف سے پیدا ہونے والا خطرناک وہم کہتے ہیں۔ یہ کافی سخت الفاظ ہیں۔ بالکل، تو رسل کا بنیادی سوال یہ نہیں کہ مذہب سکون دیتا ہے یا نہیں۔ نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا معاشرے کو چلانے کے لیے مذہبی عقائد ضروری ہیں؟ وہ مذہب اور اخلاقیات کے بیچ اس لازم و ملزوم تعلق پر ہی سوال اٹھا رہے ہیں۔ ان کے نزدیک سب سے اہم چیز ہے دانشورانہ ایمانداری، یعنی کسی بات کو صرف اس لیے نہ مان لینا کہ وہ روایت ہے یا تسلی بخشتی ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ ثبوت کیا ہے۔ بالکل، اور بغیر ثبوت کے عقائد پر اصرار کرنا رسل کے خیال میں معاشرتی ترقی میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ وہ اخلاقی اصولوں کی دو قسمیں نہیں بتاتے ہیں۔ ایک تو وہ جن کی بنیاد خالصتاً مذہبی ہے، جیسے کچھ چرچوں میں گاڈ پیرنٹس کی آپس میں شادی منع ہے، جی، جس کا کوئی واضح سماجی فائدہ شاید نظر نہ آئے۔ اور دوسری قسم وہ ہے جن کا واضح سماجی فائدہ ہے، جیسے چوری نہ کرنا۔ رسل کی دلچسپی اسی دوسری قسم میں ہے۔ ہاں، کہ کیا چوری جیسی چیزوں کو روکنے کے لیے مذہب واقعی ضروری ہے؟ اسی نقطے پر وہ سزا کے تصور کے ارتقاء کی بات کرتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں قدیم زمانے میں جب ریاست کا قانون کمزور تھا تو شاید خدا کی سزا کا خوف وہ لوگوں کو برے کاموں سے روکتا ہو، جیسے بادشاہ اہاب کی کہانی ہے۔ جہاں زمینی طاقت کوئی جواب دہ نہیں تھی۔
بالکل، لیکن جیسے جیسے معاشرہ ترقی کرتا گیا، پولیس، عدالتیں یہ زیادہ مؤثر ہو گئیں، اور رسل یہاں تھوڑا طنز بھی کرتے ہیں کہ جہنم کا تصور بھی وقت کے ساتھ کمزور پڑ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ پہلے جیسی یقینی یا گرم نہیں رہی۔ ہلکی سی ہنسی۔ آج کل وہ کہتے ہیں زیادہ تر لوگ پکڑے جانے کے ڈر سے چوری نہیں کرتے، نہ کہ آخرت کے عذاب کے خوف سے۔ تو پھر رسل کی اصل تنقید کیا ہے؟ مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے، رسل کہتے ہیں، جب کسی مذہبی عقیدے کو جس کی سچائی کا کوئی ثبوت نہ ہو، اسے نیکی اور اچھے معاشرے کے لیے لازمی قرار دے دیا جائے۔ اچھا۔ ایسے میں جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں وہ پھر اس عقیدے پر سوال اٹھانے یا کھلی تحقیق کرنے کو دبانے لگتے ہیں۔ ماضی میں تو شاید بہت سخت طریقے استعمال ہوتے تھے۔ ہاں، جیسے لوگوں کو زندہ جلا دینا۔ وہ کہتے ہیں آج کل زیادہ لطیف طریقے ہیں، جیسے تعلیمی نظام پر کنٹرول کر لینا۔ رسل کے مطابق یہ چیز دانشورانہ ترقی کو روکتی ہے۔ اور وہ ان لوگوں پر خاصی سخت تنقید کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مذہب مفید ہے چاہے سچا نہ ہو، اور اس کی سچائی پر سوال اٹھانا وقت ضائع کرنا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ وہ اس رویے کا موازنہ کرتے ہیں کمیونزم سے اور تاریخی عیسائیت کے جو زیادہ سخت گیر ادوار تھے ان سے۔ ان کے مطابق دونوں میں کچھ مشترک خصوصیات تھیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں مقدس سمجھے جانے والے عقائد جن پر سوال نہیں ہو سکتا، شک کی کوئی گنجائش نہیں، اختلاف رائے کو دبانے کے لیے باقاعدہ ادارے جیسے سوویت خفیہ پولیس اوگپو یا چرچ کی انکوزیشن، اور تاریخ کو اپنے نظریے کے مطابق توڑ مڑوڑ کر پیش کرنا۔ یہ دلچسپ موازنہ ہے۔ کیا رسل یہ کہہ رہے تھے کہ مسئلہ خود نظریے میں ہے، مطلب کمیونزم یا عیسائیت میں؟ یہیں وہ کہتے ہیں مسئلہ نظریے کے مواد میں اتنا نہیں ہے۔ وہ یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ کمیونزم کے کچھ معاشی نظریات کی گونج تو ابتدائی عیسائیوں یا تھامس مور کی یوٹوپیا میں بھی ملتی ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس انداز میں ہے جس سے نظریے کو پکڑا جاتا ہے، یعنی بغیر تنقید کے، ایک ڈوگما کے طور پر، ایک عقیدے کے طور پر۔ رسل دلیل دیتے ہیں کہ چرچ میں جو بھی اصلاحات ہوئیں وہ اندر سے نہیں آئیں، بلکہ باہر کے ناقدین کے دباؤ کی وجہ سے ہوئیں۔ اور وہ خبردار کرتے ہیں کہ اگر عیسائیت اسی پرانی عقیدتی شدت کے ساتھ دوبارہ غالب آ گئی تو وہ بھی کمیونزم جیسی ہی ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد رسل عیسائی دفاع یعنی اپولوجیٹکس پر بات کرتے ہیں۔ پروفیسر ہربرٹ بٹرفیلڈ کی مثال لیتے ہیں۔ جی، بٹرفیلڈ کچھ باتیں مانتے ہیں کہ چرچ نے ماضی میں غلطیاں کیں۔ سرد جنگ صرف نظریاتی جنگ نہیں تھی، طاقت کی لڑائی بھی تھی، اور یہ کہ غیر مذہبی لوگ بھی نیک ہو سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ اصرار کرتے ہیں کہ عیسائی عقیدہ بشمول خدا کے انسانی روپ میں آنے یعنی انکارنیشن کا عقیدہ دنیا کے مسائل کا حتمی حل ہے۔ بالکل، اور رسل بٹرفیلڈ کی اس دلیل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر عملیت پسندانہ پریگمیٹک دلیل ہے۔ یہ عقیدہ مفید ہے اس لیے اسے مان لو، نہ کہ یہ عقیدہ سچا ہے اس لیے مانو۔ ہاں، رسل کہتے ہیں کہ تاریخی واقعات جیسے کنواری پیدائش، ان کے لیے جو ثبوت پیش کیے جاتے ہیں وہ مذہبی حلقوں سے باہر کسی کو قائل نہیں کر سکتے۔ رسل بٹرفیلڈ کی دلیل کا خلاصہ یوں کرتے ہیں: پہلا، لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ دوسرا، مسیح نے یہ کہا۔ تیسرا، اگر لوگ مسیح کو خدا مانیں گے تو ان کی بات زیادہ سنجیدگی سے لیں گے۔ چوتھا، لہٰذا لوگوں کو قائل کرو کہ مسیح خدا تھے۔ تو رسل کو اس طرز استدلال پر کیا اعتراضات ہیں؟ دو بڑے اعتراضات ہیں۔ پہلا، یہ الہیات پر مبنی اخلاقیات نہیں بلکہ اخلاقیات پر مبنی الہیات ہے، یعنی بٹرفیلڈ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ پڑوسی سے محبت اچھی چیز ہے، اور پھر وہ اس اخلاقی اصول کو مسیح کی الوہیت ثابت کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، اور دوسرا اعتراض؟ دوسرا اعتراض زیادہ عملی ہے۔ رسل کہتے ہیں کہ جب آپ عقلی اخلاقیات جیسے ایمانداری، مہربانی کو غیر عقلی توہم پرستانہ عقائد جیسے خاص رسومات یا ممنوعات سے جوڑ دیتے ہیں تو ایک خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا خطرہ؟ خطرہ یہ کہ اگر لوگ توہم پرستانہ حصے کو غلط سمجھ کر مسترد کر دیں تو وہ اس سے جڑے ہوئے عقلی اخلاقی حصے کو بھی شاید مسترد کر دیں۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ جی، اس کے بعد رسل ایک بڑا تاریخی سوال اٹھاتے ہیں۔ جی، کیا عیسائیت نے عملی طور پر دنیا کو بہتر بنایا ہے؟ کیا اس نے واقعی اعلیٰ اخلاقیات کو فروغ دیا ہے؟
اور رسل کا جواب ہے نہیں۔ اچھا، وہ تاریخ سے کئی مثالیں دیتے ہیں۔ ان کے مطابق عیسائیت نے بدھ مت سے زیادہ ظلم و ستم کیا ہے۔ اسلامی خلافت نے اپنے دور میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ اکثر بہتر سلوک کیا جتنا عیسائی ریاستوں نے غیر عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ وہ یہود دشمنی کی بات بھی کرتے ہیں۔ جی، کہ عیسائیت نے یورپ میں یہود دشمنی کو ہوا دی۔ صلیبی جنگوں کے دوران یورپ میں ہی یہودیوں کے قتل عام ہوئے۔ وہ جدید مثالیں بھی دیتے ہیں، جیسے فرانس کا ڈریفس کیس، جہاں ایک یہودی فوجی افسر پر جھوٹا الزام لگایا گیا۔ بالکل، اور کیتھولک چرچ اور قوم پرست الزام کی حمایت کر رہے تھے جبکہ آزاد خیال دفاع کر رہے تھے۔ یا پھر کانگو میں بیلجیم کے بادشاہ لیوپولڈ کے مظالم جنہیں چرچ نے نظر انداز کیا جبکہ ایڈی مورل جیسے آزاد خیالوں نے انہیں بے نقاب کیا۔ لیکن اکثر یہ دفاع پیش کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے یہ ظلم کیے وہ سچے عیسائی نہیں تھے۔ اس دلیل کا رسل کیا جواب دیتے ہیں؟ رسل اس دلیل کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی تحریک کے پیروکار ہمیشہ بانی کی تعلیمات سے کچھ نہ کچھ ہٹ جاتے ہیں، یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ اور وہ جدید سچی عیسائیت پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ جدید دور کی سچی عیسائیت خود بہت منتخب، سلیکٹیو ہے۔ وہ انجیل کے ان حصوں کو نظر انداز کر دیتی ہے جو آج کل قابل قبول نہیں لگتے، جیسے جہنم کا ابدی عذاب یا مکمل عدم تشدد کا اصول، جس پر وہ کہتے ہیں گاندھی جیسے غیر عیسائی نے زیادہ عمل کیا۔ اور پہاڑی واز کی اعلیٰ تعلیمات کے بارے میں کیا وہ الوہیت ثابت نہیں کرتی؟ رسل کہتے ہیں کہ یہ اخلاقی اصول نئے نہیں تھے، ان میں سے بیشتر پہلے سے یہودی روایات جیسے عالم ہلال کی تعلیمات میں موجود تھے۔ تو باب 13 کا مجموعی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رسل کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ رسل کا نتیجہ یہ ہے کہ تاریخ اور منطق دونوں کی روشنی میں عیسائیت کو دنیا کے مسائل کا حل قرار دینا درست نہیں۔ وہ پہلی جنگ عظیم کی مثال دیتے ہیں۔ سارے بڑے یورپی حکمران پکے عیسائی تھے، جبکہ جنگ کی مخالفت کرنے والوں میں اکثر سوشلسٹ اور ملحد شامل تھے۔ اور کمیونزم سے موازنہ؟ وہ کہتے ہیں کہ کمیونزم کی بدترین خصوصیات جنونیت، اندھا عقیدہ، ظلم، یہ دراصل قرون وسطیٰ کے چرچ کے رویوں کی ہی بازگشت ہیں۔ اس لیے مغرب میں مذہبی جنونیت کی طرف واپسی کوئی حل نہیں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ دنیا کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے معقولیت، رواداری اور اس احساس کی کہ پوری انسانیت ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہے، ایک حقیقت جسے جدید ٹیکنالوجی نے اور بھی واضح کر دیا ہے۔ رسل کا وہ مشہور قول ہے، مسئلہ یہ نہیں کہ انسان ذہین ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کافی ذہین نہیں۔ یعنی ذہانت نے مسائل پیدا کیے ہیں، لیکن ان کا حل مزید اور زیادہ دانش مندانہ ذہانت میں ہے، نہ کہ پرانے افسانوں کی طرف لوٹنے میں۔ بالکل، یہی ان کا مرکزی پیغام ہے اس باب میں۔ یہ واقعی ایک جامع اور کافی سخت تنقید ہے۔ باب 14 جو مذہب اور اخلاقیات پر ہے، وہ نسبتاً مختصر ہے۔ اس میں کیا اہم باتیں ہیں؟ اس باب میں رسل 2 بنیادی نکات پر زور دیتے ہیں۔ پہلا، یہ خیال غلط ہے کہ خدا پر یقین خوشی کے لیے ضروری ہے۔ خوشی یا غم کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، یہ اتنا سادہ نہیں۔ اور دوسرا نقطہ؟ دوسرا، یہ خیال بھی غلط ہے کہ خدا پر یقین نیکی کے لیے ضروری ہے۔ رسل کے نزدیک نیکی کی 2 اہم بنیادیں ہیں، ایک مہربانی اور دوسری ذہانت۔ اور ان کے خیال میں عقیدہ ان دونوں میں رکاوٹ بنتا ہے؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کوئی بھی اندھا عقیدہ، ڈوگما، ذہانت کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، اور مہربانی کو اکثر گناہ اور سزا کے تصورات سے نقصان پہنچتا ہے۔ یہ سزا دینے والا رویہ وہ صرف مذہب میں نہیں بلکہ اس وقت کی سوویت حکومت میں بھی دیکھتے ہیں۔ کیا وہ روایتی مذہبی اخلاقیات کے کچھ عملی نقصانات بھی گنواتے ہیں؟ جی، وہ 2 مثالیں دیتے ہیں، جنسی بیماریوں کی روک تھام کے علم کو پھیلانے میں مخالفت اور آبادی پر قابو پانے کی کوششوں کی مخالفت۔ یہ دونوں مسائل خاص طور پر طبی ترقی کے بعد بہت اہم ہو گئے تھے۔ بالکل، لیکن رسل کے مطابق مذہبی عقائد کی وجہ سے ان پر کھل کر بات کرنا مشکل تھا۔ وہ پھر دہراتے ہیں کہ پرانے عقائد کا زوال بذات خود اچھی چیز ہے، حالانکہ وہ مانتے ہیں کہ نئے عقائد جیسے نازیت اور کمیونزم زیادہ خطرناک ثابت ہوئے۔ لیکن وہ ان نئے عقائد کے پنپنے کی وجہ بھی پرانے عقائد کو ہی قرار دیتے ہیں۔
ہاں، وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ نئے عقائد بھی اس لیے پھنپ سکے کیونکہ لوگوں کو بچپن سے ہی اندھے عقیدے کی عادت ڈالی گئی تھی۔ حل کیا ہے؟ سائنسی طرز فکر اپنانا، اور یہ بنیادی انسانی یقین کہ لاکھوں لوگوں پر تشدد کرنا غلط ہے، چاہے وہ اسٹالن کرے یا کوئی تصوراتی خدا۔ یہ خیالات یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے ناگوار گزرے ہوں گے، اور یہی چیز ہمیں کتاب کے ضمیمہ اپینڈکس کی طرف لے جاتی ہے، جو CCNY کیس کے بارے میں ہے۔ یہ معاملہ کیسے شروع ہوا تھا؟ جی، یہ 1940 کی بات ہے۔ برٹرنڈ رسل، جو اس وقت دنیا کے مشہور ترین فلسفیوں میں سے ایک تھے، انہیں نیو یارک کے سٹی کالج میں پڑھانے کی دعوت دی گئی۔ بورڈ آف ہائر ایجوکیشن نے متفقہ طور پر 19:0 کے ووٹ سے ان کی تقرری منظور کی۔ انہیں کیا پڑھانا تھا؟ منطق، ریاضی کا فلسفہ اور سائنس اور مابعدت طبیعیات کا تعلق، مطلب خالص فلسفے کے مضامین۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن پھر اچانک طوفان کھڑا ہو گیا۔ مخالفت کہاں سے شروع ہوئی؟ فوری اور شدید مخالفت مذہبی حلقوں سے آئی، خاص طور پر پروٹسٹنٹ ایپسکوپل چرچ کے بشپ میننگ نے ایک خط لکھا جو تمام بڑے اخبارات میں چھپا۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں رسل پر الزام لگایا گیا کہ وہ مذہب اور اخلاقیات کے دشمن ہیں اور آزاد محبت اور زنا کی وکالت کرتے ہیں۔ اس کے بعد تو ایک منظم مہم شروع ہو گئی۔ کس قسم کی مہم؟ ہرسٹ پریس اور کئی کیتھولک اخبارات نے رسل کے خلاف کردار کشی کی مہم چلائی۔ انہیں کافر پروفیسر، فلسفیانہ انارکسٹ، حتیٰ کہ اخلاقی طور پر دیوالیہ قرار دیا گیا۔ مختلف کیتھولک تنظیموں اور کچھ سیاسی گروہوں جیسے ٹمنی ہال کے سیاستدانوں نے تقریری منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا اور دھمکیاں بھی دیں۔ ان پر مخصوص الزامات کیا تھے؟ کیا وہ واقعی آزاد محبت کے حامی تھے جیسا کہ الزام تھا؟ نہیں، الزامات زیادہ تر مبالغہ آمیز تھے یا سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیے گئے تھے۔ مثلاً ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ شادی کے بغیر جنسی تعلقات اور بچوں کی پیدائش کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں رسل نے شادی اور جنس پر اپنے وقت کے لحاظ سے کافی آزادانہ خیالات کا اظہار کیا تھا، لیکن ان کی باتوں کو بہت توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا۔ ان پر کمیونسٹ ہونے کا الزام بھی لگایا گیا، حالانکہ وہ کمیونزم کے سخت ناقد تھے۔ اور زبان بھی کافی سخت استعمال ہوئی۔ بہت زیادہ۔ ایک پادری نے انہیں بدنام زمانہ قاتلوں سے تشبیہ دی، ایک اعلیٰ عہدیدار نے انہیں کتا کہا، ایک رجسٹرار نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ انہیں تارکول لگا کر ملک بدر کر دینا چاہیے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، لیکن کیا رسل کی کوئی حمایت نہیں تھی؟ نہیں، یہ تصویر کا صرف ایک رخ تھا۔ رسل کی حمایت میں بھی زبردست آوازیں اٹھیں۔ تعلیمی دنیا تو تقریباً پوری طرح ان کے ساتھ تھی۔ کون کون شامل تھا حمایت میں؟ امریکہ کی کئی بڑی یونیورسٹیوں کے صدور، فائی بیٹا کیپا جیسی معزز علمی سوسائٹیاں، اور البرٹ آئنسٹائن، جان ڈیوی، A.N. وائٹ ہیڈ جیسے عظیم دانشوروں نے ان کا دفاع کیا۔ ان کا موقف کیا تھا؟ ان سب نے تعلیمی آزادی، رسل کی قابلیت اور چرچ یا ریاست کی طرف سے علمی تحقیق پر کنٹرول کے خطرے پر زور دیا۔ کچھ لبرل مذہبی رہنماؤں اور بڑے پبلشرز نے بھی حمایت کی۔ خود سٹی کالج کی فیکلٹی اور پیرنٹ ایسوسی ایشن نے بھی رسل کی حمایت کی۔ تو اگر اتنی زبردست حمایت تھی تو پھر تقرری منسوخ کیسے ہو گئی؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، یہ پیچیدہ ہے۔ بورڈ آف ہائر ایجوکیشن نے پہلے تو دباؤ کا مقابلہ کیا اور دوبارہ ووٹنگ میں 11-7 سے تقرری کی توثیق بھی کر دی۔ لیکن مخالفین نے ہمت نہیں ہاری، وہ معاملہ عدالت میں لے گئے۔ ایک ٹیکس دہندہ مسز J.N. نے مقدمہ دائر کر دیا۔ ان کے وکیل جوزف گولڈسٹین نے عدالت میں رسل پر وہی گھسے پٹے الزامات دہرائے کہ وہ غیر ملکی ہیں، ان کی اخلاقیات خراب ہے، تقرری مقابلے کے امتحان کے بغیر ہوئی اور وہ دہریت پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے عدالت میں رسل کی کتابوں سے حوالے بھی پڑھے؟ جی ہاں، منتخب حصے پڑھ کر انہیں شہوت انگیز اور غلاظت قرار دیا۔ مقدمہ کس جج کے پاس گیا؟ مقدمہ جسٹس میگ میگن نامی جج کے پاس گیا۔ وہ اپنے تعصبات، خاص طور پر کیتھولک چرچ کی حمایت اور مارٹن لوتھر کی مخالفت کے لیے مشہور تھے۔ اور انہوں نے مقدمہ کیسے چلایا؟ انتہائی متعصبانہ انداز میں۔ انہوں نے رسل کو اپنا دفاع پیش کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اور صرف چند دنوں میں تقرری کو کالعدم قرار دے دیا۔ ان کے فیصلے کی بنیاد کیا تھی؟ 3 بنیادی وجوہات بتائیں۔ اول، رسل غیر ملکی ہیں۔ یہ قانون کی غلط تشریح تھی۔ وہ قانون پبلک اسکولوں پر لاگو ہوتا تھا،
کالج پر نہیں. دوم، مقابلے کا امتحان نہیں ہوا. یہ بورڈ کا اختیار تھا اور ممتاز اسکالرز کے لیے یہ عام پریکٹس تھی. اور تیسری سب سے اہم وجہ؟ تیسری اور سب سے اہم وجہ، رسل کی تحریریں غیر اخلاقی اور شہوت انگیز ہیں اور عوامی پالیسی کے خلاف ہیں. جج نے رسل کی کتابوں کو غلاظت کا گڑھا قرار دیا اور یہ عجیب دلیل دی کہ رسل چاہے ریاضی ہی کیوں نہ پڑھائیں، ان کی محض موجودگی ہی طلباء کو خراب کر دے گی. یہ تو سراسر کردار کشی لگتی ہے. قانونی دلائل کم، کیا اس فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کی گئی؟ اپیل کی کوششیں ہوئیں. امریکن ایسوسی ایشن آف یونیورسٹی پروفیسرز AAUP اور اکیڈمک فریڈم کمیٹی نے آواز اٹھائیں، لیکن انہیں بڑی چالاکی سے ناکام بنا دیا گیا. کیسے؟ نیو یارک کے میئر لاگارڈیا نے رسل کی تنخواہ کے لیے جو بجٹ لائن مختص تھی وہی ختم کر دی. بہانہ یہ بنایا کہ اب کوئی خالی پوزیشن ہے ہی نہیں. اچھا. پھر شہر کے قانونی مشیر کارپوریشن کونسل نے یہ کہہ کر اپیل دائر کرنے سے انکار کر دیا کہ شاید اعلیٰ عدالتیں بھی تنازع کی وجہ سے جج میگین کے فیصلے کو برقرار رکھیں. اور رسل کے اپنے وکیل؟ رسل کے اپنے وکیل کو بھی عدالت میں پیش ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، یہ کہہ کر کہ رسل کا اس کیس میں کوئی قانونی مفاد، لیگل انٹرسٹ ہی نہیں ہے. یعنی جس شخص کی نوکری گئی اس کا کوئی قانونی مفاد ہی نہیں؟ بالکل. اس طرح یہ فیصلہ حتمی ہو گیا. جان ڈیوئی نے اس پورے واقعے پر لکھا تھا اور یہ بہت مشہور ہوا. امریکی ہونے کے ناطے ہم صرف شرم سے سر جھکا سکتے ہیں. یہ واقعی ایک شرمناک واقعہ لگتا ہے امریکی تعلیمی تاریخ کا. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے نا؟ رسل کا کیا بنا؟ نہیں، اور یہی شاید سب سے بڑی ستم ظریفی ہے. CCNY نے انہیں نکال دیا، لیکن رسل کو جلدی ہارورڈ میں پڑھانے کی پیشکش ہوئی. پھر پینسلوینیا کی مشہور بارنس فاؤنڈیشن میں پوزیشن ملی. اور پھر وہ انگلینڈ واپس چلے گئے؟ جی، بعد میں انگلینڈ واپس چلے گئے، جہاں انہیں بادشاہ جارج ششم کی طرف سے آرڈر آف میرٹ ملا، جو برطانیہ کے اعلیٰ ترین اعزازات میں سے ہے. اور پھر 1950 میں انہیں ادب کا نوبل انعام دیا گیا. واہ، یہ تو ان تمام الزامات اور کردار کشی کا ایک طرح سے زبردست جواب تھا. بالکل، ایک طرح کی تاریخی تصدیق، ونڈیکیشن. تو اس ساری بحث سے رسل کے ان آخری ابواب کے دلائل اور پھر ان کی اپنی زندگی کے اس ڈرامائی واقعے سے ہم کیا اہم نکات اخذ کر سکتے ہیں؟ یہ کتاب کا اختتام بھی ہے، تو حتمی پیغام کیا ہے؟ میرے خیال میں چند بڑے نکات ہیں. پہلا، رسل کی طرف سے مذہبی عقائد پر مبنی اخلاقیات پر ایک گہری، مسلسل اور سخت تنقید ہے. وہ بار بار زور دیتے ہیں کہ اخلاقیات کی بنیاد انسانی ہمدردی، سماجی فائدے اور سب سے بڑھ کر دانشورانہ ایمانداری پر ہونی چاہیے، یعنی ثبوت کی بنیاد پر سچائی کی تلاش. اور دوسرا نقطہ CCNY کیس سے جڑا ہے؟ جی، دوسرا، CCNY کیس ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ صرف کوئی تجریدی نظریاتی بحث نہیں ہے. آزادانہ خیالات کا اظہار کرنے کے، خاص طور پر مذہب اور اخلاقیات جیسے حساس موضوعات پر حقیقی دنیا میں کتنے سنگین نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں. منظم مخالفت، کردار کشی، سیاسی دباؤ، یہ سب حربے استعمال کیے جا سکتے ہیں. یہ عقیدے اور دلیل کی جو کشمکش ہے اسے بہت واضح کر دیتا ہے. بالکل. اور یہ ہمیں ایک آخری غور طلب نقطے پر چھوڑ جاتا ہے. رسل نے کہا تھا کہ ذہانت نے ہمارے مسائل پیدا کیے ہیں، لیکن ان کا حل زیادہ اور دانشورانہ ذہانت میں ہے. CCNY کیس یہ سوال اٹھاتا ہے کہ ایک معاشرہ اپنی گہری جڑوں والی اقدار، چاہے وہ مذہبی ہوں یا ثقافتی، یا رسل کے بقول خوف پر مبنی اور آزادانہ تحقیق اور دانشورانہ آزادی کے ان اصولوں کے درمیان توازن کیسے قائم کرے جنہیں رسل جیسی شخصیات ترقی کے لیے لازمی سمجھتے ہیں. خاص طور پر جب بات عوامی اداروں جیسے یونیورسٹیوں کی ہو تو یہ لکیر کہاں کھینچی جانی چاہیے؟ یہ وہ بنیادی کشمکش ہے جو رسل کی تحریروں اور ان کی زندگی کے اس تجربے سے ابھرتی ہے.